اور بیوی نے اگر چھوڑ دیا تو بچہ رات بھر رلائے گا اور کیا کرے گا. جو ہے اب دیکھ لینا. اس دور کے بچے ہی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کے لعنت بن گئے، ماں باپ پہ عذاب بن گئے. یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ تو ابھی ٹپس ہیں. یہ حادثات یہ تو دلوں پہ ٹھوکر لگا لگا کے دلوں کی دنیا جگا رہے ہیں. اس لیے کرنا کچھ بھی نہیں. اب میں نے یہ ساری کہانی سنانے کے بعد جو بتا رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے تم نے، کیونکہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم تو پھنس گئے. اس پھنسنے سے ایک ذات ہے جو اللہ وہی نکال سکتا ہے. ایک ذات ہے صرف اللہ کی. لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس نوکر سے تو یار بدتر بد بنو یار تم، جو بھاگتا ہے مالک کی آواز میں. اس جانور دیکھو، بلائے تو دیکھو کیسے بھاگتا ہے مالک کی آواز. اس بقرعید کے اندر دیکھو ذرا سا، 10 دن پال کے دیکھو، صرف بلاؤ تو ایسا بھاگتا ہوا آتا ہے کہ مالک خوش ہو جاتا ہے. واہ، دیکھا اللہ کو خوش کر دیا. اللہ بلائے ہے بندے آجا، تیری فلاح اور صلاح اسی پر ہے. بندہ بھاگتا ہوا ہے، بندہ ہر کام چھوڑ کے اللہ کے پہنچتا. خدا کی قسم مجھے بتاؤ تمہاری کیفیت تمہارے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ تم تو اپنی جان مال سب اس پہ قربان کر دیتے ہو، اس کی ساری خطائیں معاف کر دیتے ہو. ارے فلاں نو، ارے کوئی بات نہیں یار، چلو چلتا ہے، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا. ارے یار ایسا کرو، اس کو بخشش کے لیے اور 2-4 ہزار دے دو. یہی کا فارمولہ بتا رہا ہوں. لیکن جو نہیں کرتا اس کی تنخواہ بھی کاٹ لی جاتی ہے. اس کو کہے 4 کام اس کو اور دے دو، یہ سنتا نہیں نا. اس کو میں صحیح کرتی ہوں، ایسا کرو کل تم یہ بھی کرنا، پرسوں یہ بھی کرنا. میں بتا رہا ہوں، میں یہی ہو رہا ہے، ہوتا ہے. اور جس پہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی چھوڑو یار، رہنے دو، کوئی اور کر لے گا یار، اس کو چھوڑو. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک و صالح. اس کا ایک غلام تھا ایاز. ایاز ایک معرفت والا آدمی تھا غلام. لیکن اس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی معرفت تھی کسی کو نہیں تھی. ایاز ایک دن محمود ایک دن غصے میں آ کر اس نے کہا کہ بھائی آج کل کی رعایا میری باتیں نہیں سن رہی، دیکھو یہ قانون یہ اگر اس نے ایسا کیا تو ایسا سزا، ایسی سزا، ایسی سزا. ہوتا ہے نا آج کل بھی دور میں، بھائی نیا قانون آیا، بھائی دیکھو فلاں فلاں اس کے بعد اگر تم نے کیا تو سزا ملے گی. اس بادشاہ نے بھی سارے قانون بنا کر اس کو جو ہے سائن کر دیا، بھائی اب یہ قانون لگے گا. اندر جانے کے بعد واپس آیا، دیکھو یہ قانون ایاز کے لیے نہیں ہوگا، یہ قانون ایاز کے پہ لاگو نہیں ہے. یہی عرض کر رہا ہوں، یہی اللہ کا قانون ہے. دیکھو یہ قانون میرے فلاں بندے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے. یہ دیکھو یہ میری اتنی میری باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ کرتا ہے، بھاگ کے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے. بھائی کم از کم اس غلام کی طرح، ایک نوکر کی طرح تو بن جاؤ جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہوتی. دیکھو تو اس نوکر کو، اس کی تم وہ تو دیکھو، ذرا خدمت تو دیکھو. پسینہ بہا رہا ہے، لگا ہوا ہے، کس لیے؟ مالک کو خوش کرنے کے لیے. تنخواہ تو نہیں مل رہی ہے. بھائی کم از کم اس 25-30 ہزار کے نوکر سے تو آگے بڑھ جائے گا. اس مالک کو خوش کرنے کے لیے کم از کم 5-10 منٹ تو لگا دو یار، ہفتے میں 1 گھنٹے تو لگا دو یار. پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے. ورنہ بھائی میں تو حساب کتاب سے چلتا ہوں. اللہ نے کہا نماز پڑھو، پڑھ لی. اللہ بھی حساب کتاب ہی چلاتا ہے جیسے دنیا میں چلتا ہے. لیکن تم چاہ رہے ہو کہ مجھے ایکسٹرا ملے، تو بھائی یہ ایکسٹرا ہے، کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے. بہر غافل یاد رکھ پچھتائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. جس کو ڈسا ہوا ہے وہ تو پچھتا ہی رہا ہے. لیکن جو بچ گئے ہیں بھائی خدا کے لیے بچ جاؤ، نکل جاؤ. بس اس بات کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں یہی